بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مذمت حرص کے اگلے اشعار پڑھتے ہیں۔ چنا دادئی دل بنقش درم کے ہستی زدوقش ندی میں ندم، چنا عاشق روح زرگش تائی کشوری دا احوال و سرگش تائی، چنا گشت ای صید بہر شکار کی عادت نیاید سروز شمار، مبادا دل آفر و ما یشاد کے از بہر دنیا دہدی بباد۔ دنیا کی حرص اور مال کی لالچ کے بیان میں بات چل رہی تھی۔ اخیر میں بڑے عجیب اشعار شیخ سعدی نے کہے ہیں۔ چنا یہ لفظ چوں آ سے مرکب ہے۔ چوں کے معنی کی طرح اور آ یعنی اس، چوں آ یعنی اس کے جیسا، یعنی ویسا، ایسا۔ دل دادن یعنی عاشق ہونا، دل دادائی ماضی قریب کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ بنقش درم، درم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، جس کو درہم بھی کہتے ہیں۔ بنقش درم یعنی درہم کے نقش کا تو ایسا عاشق ہو گیا ہے کہ ہستی، ہستی یعنی تو ہے، ہستی میں یا واحد حاضر کی ضمیر ہے، ضمیر خطابی۔ از یعنی سے، ذوقش اس کی لذت، ندیم کے معنی ساتھی، یہاں ہمیشہ مراد ہے۔ ندم کے معنی شرمندگی۔ ترجمہ ہوا، تو درہم کے نقش کا ایسا عاشق ہو گیا ہے کہ اس کی لذت سے شرمندگی کا ساتھی ہے، یعنی اس کی لذت سے ہمیشہ شرمندہ ہے، مستقل شرمندگی تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ تو مال کا ایسا حریص ہو گیا اور مال کا گویا ایسا عاشق ہو گیا کہ اس کی فکر میں ہر وقت پریشان رہتا ہے، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مال کی کثرت کی وجہ سے آدمی شرمندگی اٹھاتا ہے اور اس کی فکر میں ہمیشہ اس کے غم میں مستقل پریشان رہتا ہے۔ چنا عاشق روح زر گشتائی، روح کے معنی صورت، چہرہ، زر یعنی سونا، روح زر سونے کی صورت، گشتائی گشتن ہونا سے ماضی قریب کا صیغہ واحد حاضر، گشتہ است، گشتہ اند، گشتائی۔ شوریدہ احوال یعنی پریشان حال، اور سرگشتہ کے معنی بھی حیران۔ اس کا ترجمہ، تو سونے کی صورت کا ایسا عاشق ہو گیا ہے کہ پریشان حال اور حیران ہے۔ چنا گشتئی صید بہرے شکار، بہت شاندار اور عجیب مثال دی شیخ سعدی نے۔ صید یعنی شکار، لیکن یہاں صید جو ہے اس میں فاعل کے معنی میں، شکاری کے معنی میں۔
یہ صید اصل میں عربی کا مصدر ہے، اور مصدر میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں اس میں فاعل کے معنی میں ہے، صیاد کے معنی میں، شکاری کے معنی میں، بہر شکار یعنی شکار کے واسطے۔ یادت نیاید، تجھے یاد نہیں آتی۔ نیاید آمدن سے مضارع منفی کا صیغہ واحد غائب۔ روز شمار، روز شمار یعنی قیامت کا دن۔ یہ از کا مخفف ہے۔ ترجمہ ہوا شعر کا، تو شکار کے واسطے ایسا شکاری ہو گیا ہے کہ تجھے قیامت کے دن کی یاد نہیں آتی۔ بڑی عجیب مثال دی شیخ نے۔ شکاری جب شکار کے پیچھے جاتا ہے تو بس اس کی ایک دھن ہوتی ہے کہ شکار میرے ہاتھ آ جائے۔ اس کو نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ ایک دھن صرف ہوتی ہے کہ شکار میرے ہاتھ آ جائے، حتیٰ کہ وہ کھاتا بھی کم ہے، دوسروں کو کھلاتا زیادہ ہے، یہ شکار ہے، لیکن بس اس کی ایک دھن رہتی ہے کہ میں شکار کے پیچھے۔ وہ شکار کے پیچھے کتنی دور بھی نکل جاتا ہے کہ وہ اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں بہت دور آ چکا ہوں۔ تو کہا کہ مال کے پیچھے تو ایسا ہی لگ گیا جس طرح شکاری شکار کے پیچھے لگتا ہے۔ اب اس میں تو نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے، کہ تجھے قیامت کے دن کی بھی یاد نہیں آ رہی ہے کہ قیامت میں مجھے حساب دینا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کی فکر نہیں، بس ایک دن کہ مال کس طرح ہاتھ میں آ جائے۔ یہ بہت بری چیز ہے کہ مال کے پیچھے ایسا لگ جانا کہ حلال و حرام کی تمیز بھی نہ رہے۔ مبادا دل آں فرو ما یشاد۔ ارے اب تو شیخ بہت زیادہ غصے ہو گئے۔ مبادا، یہ مبادا میں پہلا الف جو ہے وہ دعائیہ ہے، اور دوسرا الف جو ہے وہ زائد ہے۔ مبادا کے معنی نہ ہو۔ دلے آں فیرو مایا، فیرو مایا یعنی کمینہ، اس کمینے کا دل۔ شاد مبادا یعنی خوش نہ ہو۔ از بہر دنیا کے یعنی جو، از بہر دنیا، دنیا کے واسطے، از یعنی زائد ہے، بہر یعنی واسطے۔ دین بباد دہد یعنی دین کو برباد کر دے، بباد دادن برباد کر دینا سے مضارع کا صیغہ واحد غائب ہے، بباد دہد۔ ترجمہ، اس کمینے کا دل خوش نہ ہو جو دنیا کے واسطے دین کو برباد کر دے۔ بڑے میاں غصے ہو گئے کہ جو آدمی دنیا کمانے کے چکر میں دین کی پرواہ نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، اس کو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کمینے کا دل کبھی خوش نہ ہو جس کو دنیا کے واسطے دین کی فکر نہ رہے۔ زندگی کے لیے ترک ہو بندگی، اے مسلمان بڑی ہے یہ شرمندگی، بندگی زندگی کا سہارا تو ہے، زندگی بندگی کا سہارا نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔